دیتا سی کہ چوہے دیاں بیٹھکاں نوں چندرے مار دیو تو کمزوری منیا۔ السلام علیکم دوستو شہنشاہ جذبات فلم سٹار محمد علی وہ سلطان رائی صاحب سے کیوں خوف کھا گئے تھے؟ وہ کیوں ڈرتے تھے؟ کیا ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا جس کے بعد محمد علی کے دل میں سلطان رائی صاحب کا خوف بیٹھ گیا؟ دوستو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو کریں سبسکرائب، ویڈیو کو کریں لائک، کمنٹ باکس میں آپ نے اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا اور ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، ایک ایسی ویڈیو ہے، ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو سننے کے بعد آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، کان کھل جائیں گے۔ پر کوئی نہ اپنے جگر دے ٹکڑے نو آپ کسی دی جھولی چ پا دے اے کوئی نکی جی گل تے نہیں۔ ٹھیک ہے وہ بچے نو تے چھڑ دے آپ تو چلی جا۔ میری یہ سزا کافی ہے کہ اپنا جنازہ اپنے موڈے تے چک کے گلیاں پھردا رہو۔ دوستو یہ واقعہ بیان کیا ہے مشہور زمانہ صحافی احمد عقیل روبی صاحب نے اپنی کتاب کھرے اور کھوٹے میں۔ دوستو محمد علی کے دل میں سلطان رائی صاحب کا خوف کیسے بیٹھا؟ اب یہ واقعہ احمد عقیل روبی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں محمد علی کے گھر میں گیا ایک دن، تو دیکھا کہ محمد علی صاحب ایسے ٹیک لگائے بڑے پریشان ہیں اور ان کے چہرے کے اوپر ایک پریشانی کا عالم طاری ہے، ایک حیرانگی ہے۔ تو میں نے پوچھا محمد علی صاحب خیر تو ہے، آج آپ اتنے کھوئے ہوئے، اتنے پریشان، خیالوں میں گم کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یار چھوڑو اس بات کو، کوئی اور بات کرو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی پریشانی کا عالم دیکھا، ان کی یہ کیفیات دیکھیں، تو کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے دوبارہ ان سے اصرار کیا کہ محمد علی صاحب بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، آج آپ اتنے زیادہ اداس، اس شکل میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو محمد علی نے پھر یہ سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں اور کبھی خان اور سلطان رائی صاحب تینوں سوات میں ایک فلم کی شوٹنگ پر تھے۔ وہ کہتے ہیں دن کے وقت ہماری شوٹنگ ہوتی تھی اور رات کے وقت ہم ایک ہوٹل میں آتے تھے جہاں پر ہم کھانا وغیرہ کھاتے تھے اور رات وہاں ہوٹل پہ گزارتے تھے، ایک پرائیویٹ ہوٹل تھا۔ اس کے بعد پھر صبح ہم شوٹنگ کے لیے چلے جاتے تھے۔ سوات میں کافی زیادہ سردی تھی، برف باری ہو رہی تھی، تو یہ موسم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے شوٹنگ کرنے کے بعد ہم آئے اپنے ہوٹل میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہوٹل میں ہم تینوں، سلطان رائی، کبھی خان اور میں نے، تینوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے گپیں شپیں ماری، تو یہ رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کے 2:30 بجے تک ہم جاگتے رہے، گپیں شپیں مارتے رہے۔ اس کے بعد ہم نے سونے کا پروگرام بنایا، تو کہتے ہیں اپنے اپنے کمروں میں ہم سونے کے لیے چلے گئے۔ تو محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کا وقت ہے، برف پڑ رہی ہے، سردی پڑ رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ پوری دن کی تھکاوٹ تھی، نیند کی خماری تھی۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں 2:30 بجے میں سویا، اس کے بعد ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ وہ کہتے ہیں آنکھ کیسے کھلی؟ ایک خوفناک سا خیال آیا، خوفناک سا خواب آیا، جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور گھبراہٹ کے مارے میں کمرے کی کھڑکی کی طرف گیا۔ محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ میں جب کمرے کی کھڑکی کی طرف گیا تو میں نے اس کا جو کھڑکی کا پردہ تھا وہ ہٹایا، تو باہر کیا دیکھتا ہوں؟ تو محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے پردہ کھڑکی کا ہٹایا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ کہتا ہے کہ میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ میں نے اس منظر کو دیکھنے کے بعد میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دوستو اب محمد علی صاحب نے کیا دیکھا کہ ان کے دل میں سلطان رائی صاحب کا خوف بیٹھ گیا۔ وہ سلطان رائی صاحب سے ڈر گئے اور دل میں سلطان رائی صاحب کا خوف کھانے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کے 3 بج رہے تھے اور جیسے ہی میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا اور باہر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ باہر لان میں
سلطان رائی صاحب تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. برف پڑ رہی ہے, برف باری ہو رہی ہے, اتنی زیادہ سردی ہے, سناٹا ہے, خاموشی ہے, تاریکی ہے, اور سلطان رائی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ باہر لان میں کیا کر رہے ہیں جی؟ نماز ادا کر رہے ہیں تہجد کی. وہ کہتے ہیں اس دن کے بعد سلطان رائی صاحب کا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا کہ یار یہ بندہ تو ہماری لائن کا ہے ہی نہیں. بظاہر تو جو فلم انڈسٹری میں کام کرتا ہے, لیکن اس کے اندر ایک درویش چھپا ہوا ہے, ایک اللہ سے پیار کرنے والا, اس کے نبی سے پیار کرنے والا انسان چھپا ہوا ہے اس کے اندر. دیکھتے ہیں کہ باہر کچھ اور اندر کچھ اور. تو یہ تھے سلطان رائی. آپ جائے فلم انڈسٹری کو جو بھی کہہ دیں, بے حیائی کہہ دیں, کنجر خانہ دیکھ لیں, لیکن ہر فیلڈ میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. بظاہر تو سلطان رائی صاحب ایک فلمی اداکار تھے, لیکن اندر سے وہ کوئی اور شخصیت تھے. اندر ان کا کچھ اور تھا, ظاہری لبادہ ان کا کچھ اور تھا. سلطان رائی صاحب اللہ والے انسان تھے, اور اس کے ثبوت میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کافی بتائے کہ سلطان رائی صاحب ایک دیندار آدمی تھے. اس نے مساجد تعمیر کروائی تھی, اس نے حج ادا کیے تھے, وہ غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے, اپنا کمائے ہوئے دولت وہ فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کیا کرتا تھا لوگوں کی. ایک سوشل ورکر تھا, 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا, تہجد پڑھنے والا, حج ادا کرنے والا, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا, قرآن پاک کی تفسیر پر اس نے کام کیا. تو سلطان رائی صاحب باہر سے کچھ تھے لیکن اندر سے وہ کچھ تھے. یعنی کہ وہ تھے فلم لائن کے بندے, لیکن ان کے اندر کا انسان جو فلم سے کافی زیادہ ہٹ کر تھا, کافی دور پر ایک انسان تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فیلڈ دی ہوئی تھی, لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ ان سے اندر سے, ان کی اندر کی شخصیت اللہ تعالیٰ جو تھے وہ کو اور کام لے رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اندر سے کچھ اور بنایا تھا. تو کہتے محمد علی صاحب, میں اس بات سے خوف کھا گیا کہ یار اتنا دیندار, اتنا اللہ والا انسان ہے, اگر ہم سے کوئی بھول چوک میں کوئی خطا بھی ہو گئی تو اگر اس نے معاف نہیں کیا تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ اس کی پرسنالٹی سے, اس کے اندر سے, اس کے اندر کے انسان سے خوف کھا گئے تھے. کہتے ہیں یہ بندہ تو فلم انڈسٹری کا ہے ہی نہیں, اندر سے تو یہ کچھ اور بندہ ہے. بظاہر یہ فلموں میں کام کر رہا ہے, لیکن اصل زندگی کا اس کا مقصد تو کچھ اور ہے. تو یہ تھے the one and only گریٹ سلطان رائی صاحب. تو اس واقعہ کا ذکر احمد عقیل روبی نے اپنی کتاب کھرے اور کھوٹے میں بیان کی. تو دوستو آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سعید خان نیازی کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.